میں نے ایک بات نوٹ کی ہے ویسے مفتی صاحب، میں نے ایک بات نوٹ کی، میں سوال قاری صاحب سے پوچھ رہا ہوں، ہم یعنی میں ایک بچوں والا سوال پوچھ رہا ہوں اور بہت ہی بچوں والا سوال ہے، مگر میں مفتی صاحب علامہ صاحب جب بھی کہہ رہے ہیں امام حسن کہہ رہے ہیں، قاری صاحب امام نہیں کہتے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ آپ سیدنا حسن فرما رہے ہیں، اچھا ہے یہ بھی سیدنا حسن امام نہ کہنے کی کوئی خاص وجہ تو نہیں؟ نہیں، کوئی خاص وجہ، یعنی ہم کہیں آپ بھی کہہ سکتے ہیں امام حسن؟ کہہ سکتے ہیں، جیسے امام بخاری کہتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں، امام حسن کہہ سکتے ہیں نا، لیکن امام علی نہیں کہتے. ایک یعنی چل نہیں رہا نا، ایک کہاں یعنی رواج میں، معاشرے میں ہمارے یہاں تو چل رہا ہے. جیسے ابو بکر صدیق کو کہتا ہے امام ابو بکر، امام عمر، کوئی نہیں کہتا. نہیں، لیکن امام حسن کو تو کہتے ہیں نا، اس لیے کہہ رہا ہوں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک طبقے کے وہ امام ہیں جو 12 امام چلے آ رہے ہیں نا، ان میں سے وہ ایک ہے. آپ کے بھی امام ہیں. جی جی، حضرت نے بھی امام کہا. دیکھیں اس معنوں میں جو آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ کیوں، تو اس کا میں نے جواب دیا کہ ایک طبقے کے وہ باقاعدہ امام ہیں، جس طرح 12 سلسلے چلے آ رہے ہیں. لیکن اس معنوں میں ہم بھی کہتے ہیں، ہم کسی فقہ کے امام ابو حنیفہ ہم کہتے ہیں. یعنی کہہ جب سکتے ہیں امام ابو حنیفہ بن سکتے ہیں امام، تو حضرت حسن کیوں نہیں امام بن سکتے؟ یعنی ایسا رکھا ہے. ٹیکنیکل تو وہ انجینئر ہیں، میں تو انجینئر نہیں ہوں. مثلا جب پوچھنے والے نے، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مردوں میں سے، مردوں کا لفظ نہیں بولا، آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر. تو پھر انہوں نے کہا نہیں سوری، آپ نے فرمایا عائشہ. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہماری مراد مردوں میں سے تھا. تو آپ نے پھر بھی یہی فرمایا عائشہ کباب. اب یہ جو بات کی صحیح بخاری میں جو مولانا صاحب نے حدیث پیش کی کہ نبی الاسلام سے جب پوچھا گیا سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا، تو سب سے بڑھ کر محبوب بیوی سے بھی پوچھ لیں. سیدہ عائشہ کے بارے میں المستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے. اما عائشہ سے کسی نے پوچھا بتائیے کہ نبی الاسلام کو اپنے صحابہ میں سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا، تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا. بخاری مسلم حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب انسان کسی کی فضیلت بیان کرتا ہے نا، تو اولاد کے بعد ہی اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. گھر والے پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا نہیں مردوں میں بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ مردوں میں فاطمہ کا شوہر علی ابن ابی طالب، جو کہ کثرت سے روزے رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے تھے. الحمدللہ یہ میری ماں نے بیان کیا ہے، سلام اللہ علیہا. تو یہ سارے فضائل ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب اہل البیت کی بات ہو تو ہم اسپیسیفکلی اپنی گفتگو کو اس پہ رکھیں، اور دوسری طرف نہ ہم چل پڑیں. وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ فضائل صحابہ ماشاءاللہ پچھلے 1000 سال سے فضائل صحابہ کانفرنسز ہو رہی ہیں اور بڑا ذکر ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے اس کے اوپر. اس وقت جو ہے اہل بیت کے حوالے سے کوشش ہے کریں کہ بھئی اہل بیت کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیا، اہل بیت کے بارے میں تھا کہ میں تمہیں خوف دلاتا ہوں، میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. غدیر کی حدیث میں تو اہل بیت کے حوالے سے ہمیں سینسٹیو ہونا چاہیے. یہ حدیث حضرت علی کے بارے میں ہی ہے. اور آپ یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا تھا. یہ آپ نے ابو بکر کے بارے میں نہیں کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ عمر کے بارے میں، نہ عثمان کے بارے میں، کہ میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثال مولا علی علیہ السلام والی ہے. کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ یہ کام ڈالنا ہے چوتھے خلیفہ کے ساتھ ان لوگوں نے، تو چوتھے خلیفہ کی فضیلت کبھی بھی انہیں ہضم نہیں ہوگی. یہ بات حضور کو پتا تھی. علیہ السلام کے سامنے ایک بھنا ہوا پرندہ لایا گیا، اسے حدیث طائر کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا اے اللہ، میرے ساتھ اس شخص کو بھیج یہ پرندہ کھانے کے لیے جو اس مخلوق میں سب سے بڑھ کر تجھے محبوب ہے. اللہ اکبر. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور پھر ساتھ بیٹھ کے بھنا ہوا پرندہ کھایا. تو ایک اللہ کے محبوب ہے اور ایک اللہ کے محبوب ہے. الحمدللہ. تو فضائل سب کے ہیں، لیکن جب ہم آج بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ صلح حسن پہ بھی انشاءاللہ جب آپ سوال پوچھیں گے تو میں انشاءاللہ صلح حسن سے بھی پردہ اٹھاؤں گا کہ صلح حسن کی آڑ کے اندر جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو ملائن کیا جاتا ہے، حضرت علی کی گستاخیاں کی جاتی ہیں، تو میں اس صلح کا بالکل پول کھولوں گا. بخاری، ابو داؤد، ترمذی کی روشنی میں انشاءاللہ حقائق پبلک کے سامنے رکھوں گا. حضرت معاویہ نے کہا کہ کیوں نہ ہم حسن کے سامنے صلح پیش کریں، کچھ ہماری بات وہ مان لیں، کچھ ہم ان کی مان لیں. تو ساتھیوں نے کہا کہ مشورہ اچھا ہے. تو یہ صلح کی طرف جو آفر ہے یہ حضرت حسن نے نہیں کی. یہ جھوٹ ہے کہ حسن جو ہے وہ امن پسند تھے. امن جنگ کے اندر غزوہ بدر میں کیا رسول اللہ امن پسند تھے؟ جب جنگ ہوتی ہے اس وقت جنگ ہوتی ہے، اس وقت امن کی بات نہیں ہوتی. سورۃ الانفال میں ہے کہ اگر میدان جنگ میں مخالف تم سے صلح کی بات کرے تو اسے ایکسپٹ کر لو. تو حسن ابن علی صفین پارٹ 2 لڑنے آئے، لشکر لے کے آئے. حضرت معاویہ کو جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو نہیں لیں گے، ہم ان کو صلح آفر کرتے ہیں، انہیں پتا تھا
کہ قرآنی حکم پہ اہل البیت عمل کریں گے. تو جب صلح آفر کی گئی تو حضرت حسن ابن علی نے وہ صلح کی آفر سورۃ الانفال کے تحت قبول کر لی، جس طرح نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ قبول کر لی تھی. اگرچہ نبی علیہ السلام کا پلڑا بھاری تھا، اس کے باوجود مشرکین عرب کے ساتھ صلح کر لی. شریف میں 6229 نمبر حدیث ہے، ابو تراب پر لعنت کے الفاظ ہے، وہ گالی سے بھی بڑھ کر لعنت کرتے تھے، نعوذ باللہ، ممبروں سے. 6229 صحیح مسلم، غدیر قم سے اگلی حدیث. اور پانچواں رکھا گیا خمس. افسوس کے ساتھ ان 5 شرائط میں سے صرف 5ویں شرط پہ عمل ہوا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خمس دیا کرتے تھے. میں پورا ایک پروگرام بخاری مسلم سے کر سکتا ہوں کہ کس طریقے سے ان شرائط کی دھجیاں بکھیری گئیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت حسن ابن علی کو زہر دے کے قتل کیا گیا. مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ انہیں زہر دے کے شہید کیا گیا 47 ایئرز کی ایج میں. میری 47 ہونے والی ہے، میری ایج میں حسن ابن علی کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا تاکہ وہ نوبت ہی نہ آئے 49 ہجری میں کہ وہ جانشین بن سکیں. اللہ اکبر. اور وہ جو بخاری حدیث ہے سید والی، وہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ خمس ہوگا، اور اس کے بعد وہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ حضور کی پیش گوئی پوری ہوئی کہ میرا یہ بیٹا سید ہے. اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح ہوگی. 2 عظیم گروہ جو ہے نا، وہ عظیم عربی میں ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بھی آتا ہے، اس سے مراد بڑا ہے. عظمت والا گروہ وہ ہوتا ہے جو خلیفہ راشد کے ساتھ ہو. ہاں جی. دوسرے گروہ کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے 2812، وَيْحَ مَارْ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. وائے عمار، افسوس، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. تو جو جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہو نا، اور خلیفہ راشد سے بغاوت کرنے والی ہو، وہ عظمت والی نہیں ہوتی، وہ بڑی جماعت تھی. یہاں عظیم کا مطلب بڑا گروہ ہے. اور حضور نے فرمایا میرا بیٹا یہ سید ہے، یہ سید ہے، یعنی یہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے گا. سب کچھ ہوتے ہوئے یہ اپنی سے دستبردار ہوگا. اور آخری میں حدیث بیان کر دوں کنکلوڈ کرنے کے لیے. ابو داؤد میں 4131 نمبر حدیث ہے، جسے شیخ البانی، شیخ زبیر علی زئی دونوں صحیح کہتے ہیں. یہ پورا پول کھول دے کہ کس طرح حسن ابن علی کے قتل کے بینیفیشری کون ہوئے، حسن ابن علی کو قتل کروانے والے کون لوگ تھے. مقدام بن مادی کرب کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام میں حاضر ہوا. اسی دوران حسن ابن علی کی شہادت کی خبر جب پہنچی تو میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس وقت جو سامنے حاکم بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ تو حسن کی موت کو مصیبت شمار کرتا ہے. اللہ اکبر، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. تو مقدام بن مادی کرب کو غصہ آ گیا. وہ انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تھی، انہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت کی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ میں حسن کی موت کو مصیبت نہ جانوں کہ نبی علیہ السلام زانوں پر ایک طرف حسن کو بٹھاتے تھے، دوسری طرف حسین کو، کہ آج کی ڈیٹ میں صلح حسن منسوخ ہو چکی ہے. جس طرح صلح حدیبیہ توڑ دی تھی مشرکین عرب نے، صلح حسن اسی دن منسوخ ہو گئی تھی جب اپنے بیٹے کو جانشین مفتی فضل زبان صاحب کی طرف میں آ جاتا ہوں.